قاضی ایاز مالکی علیہ رحمہ، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور سارے محدثین نے لکھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت، آپ کی تعظیم، آپ کی توقیر، آپ کا ادب آپ کے وصال کے بعد بھی اسی طرح ہے جس طرح آپ ظاہری زندگی میں اس کائنات کے اندر موجود تھے، اور جس طرح ادب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس وقت تھا جب آپ ظاہری حیات مبارکہ میں اس کائنات میں اس دنیا کے اندر موجود تھے، جس طرح ویسے ادب تھا وصال کے بعد آج بھی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت، آپ کی توقیر اور آپ کا ادب اسی طرح موجود ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس وقت بھی کوئی بلند آواز سے بول نہیں سکتا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ اے ایمان والو، میرے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا، اور نہ یوں کہ جس طرح تم ایک دوسرے سے بات کرتے ہو۔ فرمایا اگر ایسا کرو گے تو تمہارے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں خبر ہی نہیں ہوگی۔ اور یہ حکم آج بھی موجود ہے کہ سرکار معظم علیہ السلام کی بارگاہ میں آج بھی کسی کو یہ اجازت نہیں کہ وہ اپنی آواز کو بلند کرے، اور یہ قیامت تک حکم ہے۔ قاضی ایاز نے لکھا کہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلیفہ ابو جعفر منصور کی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بات ہو گئی۔ جو بات ہو رہی تھی تو خلیفہ کی آواز بلند ہوئی۔ حضرت امام مالک نے کہا اے امیر المومنین، اپنی آواز کو بلند نہ کرو اس مسجد میں، فإن اللہ تعالیٰ ادب قوما فقال لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اللہ نے ایک قوم کو ادب سکھاتے ہوئے کہا تھا کہ میرے رسول وسلم کی آواز سے آواز بلند نہ کرو، اور کہا کہ پھر ایک قوم کی اللہ نے تعریف کرتے ہوئے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، کہ جنہوں نے اپنی آوازوں کو پست کر لیا سرکار معظم علیہ السلام کی بارگاہ میں، اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے امتحان کے لیے منتخب فرما لیا ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ نے پھر ایک قوم کی مذمت کی اور فرمایا کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، کہ وہ کہ جنہوں نے حجرے کے باہر آپ کو آواز دی ان میں سے اکثر بے عقل ہے۔ جس وقت یہ خطاب کیا تھا امام مالک نے تو خلیفہ ابو جعفر منصور پر کپ کپی طاری ہو گئی، اور فرمایا امام مالک نے وَإِنَّ حُرْمَتَهُ مَيْتًا كَحُرْمَتِهِ حَيًّا، کہ سرکار معظم علیہ السلام کی ذات کا ادب آج بھی اسی طرح جس طرح سرکار کی ذات حیات طیبہ میں تھا۔ اور جو پیچھے امام قاضی ایاز مالکی نے بھی لکھا کہ ہمارے آقا علیہ السلام کی تعظیم، آپ کی توقیر آج بھی اسی طرح ہے جس طرح رسول پاک علیہ السلام ظاہری حیات مبارکہ میں موجود تھے۔ پھر کہنے لگا آپ یہ مجھے بتائیں، میں نے دعا مانگنا چاہتا ہوں تو میں اپنا چہرہ قبلہ کی طرف کروں یا رسول پاک علیہ السلام کی طرف کروں؟ امام مالک نے فرمایا تو کیوں اپنے چہرے کو سرکار معظم علیہ السلام کی ذات اقدس کے سامنے سے پھیرتا ہے، جب کہ رسول پاک علیہ السلام تیرے بھی سفارشی ہیں، تیرے ابا جی حضرت آدم علیہ السلام کے بھی سفارشی ہیں۔ کہا سرکار معظم علیہ السلام کی ذات کی طرف چہرہ کر کے ان سے دعا مانگ اور ان کو وسیلہ بنا، پھر اللہ تیری دعا قبول کرے گا۔ اب یہاں پر جو باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ پہلے نمبر پر تو آج سعودی عرب کے اندر وہ جو مخصوص طبقہ ہے کہ جو سرکار معظم علیہ السلام کے روضہ پر نور کی طرف ہاتھ کرے، چہرہ کرے، وہ معاذ اللہ استغفر اللہ سرکار کے روضہ اقدس کے اس کی پشت کرا دیتے ہیں، معاذ اللہ، ایسے بدبخت انہوں نے چھوڑے ہو۔ اور پھر دوسرا یہ کہ یہ جو واقعہ ہوا اس کے اسباب کیا ہے؟ اس کے سبب میں ایک تو یہ ہے کہ آج اس وقت جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اندر دینی شعور، دینی حمیت بالکل نہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو تو علی الاعلان دین کی مخالفت کرتے ہیں، اور کچھ ایسے دین کا نام لے کر دین کی مخالفت کرتے ہیں۔ ان میں ایک بھی بندہ ایسا نہیں جس کے اندر رتی برابر بھی اسلام کی حمیت یا دین کا پیار موجود ہو، وگرنہ ان سب نے دین پہ حملہ کیا ہوا ہے، کوئی ایک بھی ان میں سے نہیں بچا جس نے اسلام پر حملہ نہ کیا ہو۔ کسی نے حضرت غازی صاحب کو شہید کر کے
کس نے آسیہ ملعونہ کو بھگا کے، اور 295 سی پر تو پاکستانی تاریخ میں جتنے بدکار اقتدار میں آئے ہیں کوئی ایسا نہیں جس نے 295 سی پر حملہ نہ کیا ہو، کوئی اللہ ماشاء اللہ شاید بچاؤ۔ یعنی یہ ان کی دین سے دوری ہے، نام لیں گے دین کا اور دین پر ہی حملہ کریں گے۔ جو کچھ وہاں ہوا وہاں یہ سبب پہلا تھا کہ ان کے ہاں ان کی کرسی، ان کا اقتدار، ان کی شخصیت، ان کی ذات مقدم ہے۔ اگر ذات مقدم نہ ہوتی تو انہیں پتہ ہوتا کہ کس شہنشاہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم حاضری دینے کے لیے آئے ہیں۔ ہمارے نزدیک تو ساروں کی ایک ہی حیثیت ہے، لیکن اس سے بڑا سبب اس واقعے کا وہ وہابیت ہے کہ یہ جو واقعہ ہے وہ اس میں وہابیت کا عمل دخل بہت ہے۔ کیوں کہ اگر وہاں پر وہ طریقہ سکھایا جاتا حاضری کا جو 14 صدیوں میں اہل سنت نے سکھایا تو یار کس کی مجال تھی شہر مدینہ میں جا کے آواز بلند کرتا؟ کہ ہمارے بزرگوں نے لکھا وہاں پر تو سانس بھی اونچا نہ لے، ادب گائے حیث زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزید ایجا، کہ جس جگہ پر با یزید بستامی جنید بغدادی جیسے بندے بھی اونچا سانس نہ لے۔ ہمارے بزرگوں نے یہ ادب سکھایا ہے مدینہ منورہ کا کہ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری علیہ رحمہ آپ کی بارگاہ میں جس وقت آپ کھانا کھا رہے تھے مدینہ منورہ میں تو آپ کی کسی مرید نے کہا مدینہ کا دہی کھٹا ہے، آپ کو جلال آ گیا، آپ نے فرمایا دفع ہو جاؤ میری بارگاہ سے، نکل جا، جا توبہ کر کے آ، تو نے مدینہ کی دہی کھٹا کہا۔ یہ کھٹا جو ہے وہ ایک عیب ہے اور تو عیب کی نسبت شہر مدینہ کی دہی کی طرف کر رہا ہے۔ یہ بزرگوں نے ادب سکھایا ہمارے میں، اور ہم بیجا نہیں کہتے۔ میں یہ چند حوالہ جات صرف آج پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ حج کے موقع پر کتاب حاجیوں کو دی جاتی ہے، اس میں حج، عمرہ اور زیارت کے مسائل ہیں، اور اس میں ان کا سب سے بڑا سعودیوں کا مفتی بن باز، یہ اس کی کتاب ہے۔ کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے کہ جو لوگ مدینہ منورہ سے دور ہوں ان کے لیے جائز نہیں کہ قبر نبی علیہ السلام کی زیارت کی نیت سے سفر کر کے مدینے آئیں۔ جن کے نزدیک سفر مدینہ جائز نہیں وہ آداب مدینہ کیا بتائیں گے؟ وہ کیا بتائیں گے روضہ رسول السلام کے آداب کو؟ اور پھر وہاں انہوں نے بدکار جو چھوڑے ہوئے ہیں، کالے منہ والے، لال رومالوں والے شیطان، ان کا کام کیا ہے کہ جو سرکار معزز علیہ السلام کی بارگاہ میں روئے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، جو ادھر ہاتھ بلند کر کے دعا کرے تو ڈنڈے مار کہتے تم شرک کر رہے ہو معاذ اللہ، اور جو دست بستہ کھڑا ہو اور سرکار معزز علیہ السلام روضہ پنور کی طرف اس کی پشت سرکار کے روضہ اقدس کی طرف کروا دیتے۔ پھر یہ ساتھ اس کے یہ توحید کا قلعہ، یہ ان کے 5 مفتیوں کی کتاب ہے، اور ان میں ایک بن باز بھی ہے، بڑے بڑے سعودیہ کے مفتی کے بھی دی جاتی ہے فری۔ یہ ان کے ہاں تو کیا کچھ ناجائز ہے۔ اس کے اندر صفحہ نمبر 8 پر کہتا ہے کہ کسی شخص کو حصول تبرک کے لیے چھونا یا درختوں اور پتھروں وغیرہ سے تبرک حاصل کرنا توحید کے منافی ہے۔ یعنی وہابیوں کی توحید کو فوراً خطرہ لائق ہو جاتا جب کسی اللہ کے نبی یا ولی کی تعظیم بندہ کرے، ان کی توحید خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس سے توحید بگڑتی ہے۔ کیا ان کی توحید ہے جو اللہ کے نبیوں کی تعظیم سے بگڑ جاتی ہے، اور اس میں خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اب آپ اگلا جملہ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا وہابیوں کی توحید کہاں کہاں بگڑ جاتی ہے۔ کہتے ہیں خانہ کعبہ تک کو تبرک کے لیے چھونا درست نہیں ہے۔ خانہ کعبہ کو تبرک کے لیے چھونا بھی درست نہیں جن کے ہاں، اور یہی وجہ تھی کہ داعش نے کہا کہ ہم نے حجر اسود کو اٹھا کے لے جانا، کیوں؟ یہاں شرک ہو رہا ہے کعبے میں کہ لوگ چومتے ہیں حجر اسود کو۔ تو بڑا سبب یہ ہے، بلکہ یہاں تک کہ یہ شہاب ثاقب جو حسین احمد مدنی کی دیوبندی کی ہے، اس نے اس میں لکھا کہ ابن عبد الوہاب نجدی کہ جس سے وہابیت کا آغاز ہوا، کہ جس نے پھیلایا اور پھر آگے مزارات سارے شہید کر دیے صحابہ کے، اہل بیت اطہار کے، تو وہ کتنا بڑا مجرم غدار تھا۔ یہ خود انہی کا بندہ کہتا ہے کہ وہ معاذ اللہ یہ کہا کرتا تھا
کہ ہمارے ہاتھ کی لاٹھی ذات سرور کائنات علیہ السلام سے ہم کو زیادہ نفع دینے والی ہے معاذ اللہ۔ آج لوگ کہتے ہیں شاید رفع دین کر لینے سے، ٹانگیں چوڑی کر لینے سے یہ دین ہے۔ دین اللہ رسول اور مقدسات دین کے احترام کا نام ہے۔ یہ بات کی باتیں ہیں، جس کا ادب نہیں اس کی نماز نہیں، جس کا ادب نہیں اس کا ایمان نہیں۔ اور یہ سبب بنا آج وہاں پر کہ اس سے پہلے نائر نجیدی نے، جو نجدی تھا، سعودی تھا، ان کی یونیورسٹی کا پڑا بندہ تھا، اس نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی صاحب کے گیٹ میں آ کے دھماکہ کیا تھا۔ وہ کوئی امریکی تھا؟ وہ کوئی اسرائیلی تھا؟ کیا وہ کوئی ہندو تھا؟ وہ وہابی تھا؟ ان کے مدرسے کا پڑھا تھا، اور یہ دھماکہ مسجد رسول السلام میں آگے کیا، کیونکہ یہ شرک ہو رہا ہے معاذ اللہ۔ اور ان کے مفتیوں نے فتوے دیے کہ حکومت سعودیہ پر فرض ہے کہ روضہ رسول السلام کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر کر دیا جائے معاذ اللہ، کہ یہ شرک ہوتا ہے، استغفر اللہ۔ اور یہ کیا کہتا ہے کہ ابن عبد الوہاب نجدی کہا کرتا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ فائدہ تو میری لاٹھی دیتی ہے۔ کیوں؟ کہتے ہم اس سے کتے کو بھی دفع کر سکتے ہیں معاذ اللہ، اور ذات فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ بھی نہیں کر سکتے معاذ اللہ۔ اور اسی ابن عبد الوہاب نجدی نے صنم اکبر کہا روضہ رسول السلام کو، کہ سب سے بڑا بت معاذ اللہ روضہ رسول ہے۔ علامہ امام شامی نے، درجنوں محدثین فقہا نے یہ لکھا کہ اس نے جس وقت مزارات کو شہید کیا تو اپنے چمچے بھیج دیے روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے، تو اللہ کی طرف سے عذاب آیا، جتنے چڑھے تھے سارے ہلاک ہو کے گر گئے۔ پھر اللہ نے یوں حفاظت کی۔ سب سے بڑے بدعتی یہ خود ہیں کہ وہ مزارات جو صدیوں سے امت نے بنائے تھے جب وہابیت کا وجود بھی نہیں تھا، تو جو پرانے محدثین تھے وہ زیادہ دین جانتے، یہ کل کے یہ لولے لنگڑے زیادہ جانتے۔ یہ کتاب ہے جستجو مدینہ، اس میں ان مزارات کی تصویریں موجود ہیں کہ انہوں نے، یہ دیکھیں یہ پرانی تصاویر مدینہ شریف کی جہاں پر مزارات موجود ہیں۔ اور پھر آگے یہ حضرت اہل بیت اطہار سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا اور حسنین کریمین کا مزارات موجود ہے۔ اس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے مزارات موجود ہیں۔ تو آج انہوں نے سب کچھ بلڈوز کر کے یہ سمجھتے شاید یہ دین ہے اور ہم حق پر ہیں۔ تو اس لیے قوم کو، امت کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ جو وہاں حاضری دینے جائے وہ اپنا سانس بھی احتیاط سے لے۔ جنہوں نے یہ قوم کو بتایا ہو تو بتاؤ، پھر وہ مدینہ میں جب اس کو کیا پتا کہ کون آیا کون نہیں آیا۔ ہم کسی کا دفاع نہیں کر رہے، کیوں؟ ہم پہلے کہہ چکے کہ یہ سارے بدبخت ہیں، لیکن ہم اصل دین بیان کر رہے ہیں۔ اصل دین کہ نحوست ان کی وجہ سے پڑی۔ اگر یہ اس طرح نہ بتاتے لوگوں کو اور یہ نہ پھیلتا اس طرح، تو پھر جو مدینہ منورہ میں جاتا ہے امام جامی جیسے بندے، جامی کا انداز، رومی کا انداز اور امام احمد رضا بریلوی کا انداز، امت کو یہ پڑھایا جاتا تو لوگ باہر سے ہی جوتے اتار کر عاجزی کے ساتھ مدینہ منورہ حاضری دیتے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔